اسی لیے جب کہا جاتا ہے نا جب آدمی کا نزع کا وقت ہونا، علماء نے ترتیب جو بتائی حدیث میں آتا ہے جب آدمی کے نزع کا وقت ہونا تو اس کے قریب بیٹھ کر سبق پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اس کے قریب بیٹھ کر یاسین پڑھا کرو، اس سے کہو مت، اس سے کہا مت کرو کہ پڑھو، اس سے مت کہو کہ کلمہ پڑھو، اس سے مت کہو کہ یہ تلاوت کرو، بلکہ اس کو اس کے سامنے بآواز بلند یہ پڑھا کرو، تاکہ اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے اس وقت آدمی کے نظر کی وقت کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ یا تو بہت زیادہ تنگی میں ہوتا ہے اور یا بہت زیادہ خوشی میں ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اچھی روح کا جب نکلنے کا وقت آتا ہے، اچھی روح کا نکلنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس خوبصورت ترین مخلوق کی صورت میں آتے ہیں اور فرشتے آ کر جنت کا لباس اپنے ساتھ لاتے ہیں، جنت کا لباس اپنے ساتھ لاتے ہیں اور پھر اسے خوشخبری سناتے ہیں، مبارک ہو اے مبارک روح، تجھے بہت مبارک ہو، اور اس کے لیے جنت کے نظارے دکھلا دیے جائیں گے۔ یہ نظر کی وقت کی بات ہے، اسے اس وقت جنت کے نظارے دکھلا دیے جاتے ہیں، گویا کہ مقام ایک ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ ایک یہ حالت ہوتی ہے آدمی کی کہ وہ انتہائی سخت پریشان ہوتا ہے اور فرشتے جو روح نکالنے کے لیے آتے ہیں بدبخت روح کے لیے، تو اس کے لیے انتہائی خوفناک اور بھیانک چہرے کے ساتھ، بھیانک چہرے کے ساتھ، اللہ سب کی حفاظت کرے، بھیانک چہرے کے ساتھ آتے ہیں اور اس سے کہتا ہے کہ جتنی روحیں زمین پر ہے سب سے بدبخت روح تو ہے اور انتہائی بدبودار کپڑے لائے جائیں۔ تو یہ میں کیفیت بیان کر رہا تھا کہ جب آدمی کی مرنے کی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت علماء کہتے ہیں کہ ان کے سامنے پڑھ لیا، انہیں تلقین نہ کیا، کیونکہ آدمی جو ہے وہ حالت میں نہیں ہوتا، ایک حالت میں تو نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب بھی آدمی کو زندگی کا حصہ میسر آتا ہے تو یہ اس کے لیے نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے، چاہے جوانی کا ہے چاہے بڑھاپے کا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو صرف اور صرف توبہ کا اور اللہ کی طرف قدم کا اعتبار ہے۔ وہ چاہے بوڑھا اٹھائے، چاہے جوان اٹھائے، چاہے لڑکا اٹھائے، کوئی بھی اٹھائے، چاہے مرد اٹھائے چاہے عورت اٹھائے، یہ تو اس کے لیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کا گوشوارہ بنا لینا چاہیے، زندگی کا ہمیں گوشوارہ بنا لینا چاہیے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا تو پھر اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ جب آدمی اس طرح سے ہوتا ہے ایک صحرا کے اندر آدمی کی اونٹنی گم جائے، ساز و سامان کے ساتھ ندی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو اللہ کی طرف لوٹ کر توبہ اور اس کی مثال کے ساتھ حضور سمجھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک آدمی سامان کے ساتھ اونٹنی لدی ہوئی اور وہ صحرا کے ساتھ صحرا چل رہا ہو، صحرا میں چل رہا ہو اور کافی دھوپ ہو اور دھوپ کی حالت میں کوئی چھاؤں میسر آئے تو یہ آدمی اس سے اونٹنی غائب ہو جائے، اس سے اونٹنی بچھڑ جائے، یہ تنہے تنہا صحرا کے اندر اکیلا آدمی اس اونٹنی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہ ملے، اس ایک تنہے تنہا، اور پھر وہ تھک کر جب صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر آ کر جب وہ لیٹ جاتا
اور اس طرح سے آنکھیں بند کر لے کہ وہ کہہ دے کہ اب میرا بچنا مشکل نہیں ہے، بس اب جو ختم ہو گیا سو ختم ہو گیا. اب وہ لیٹ جاتا ہے اس نیت سے کہ اب مجھے موت آئے گی، اب اور تو کوئی بھی چارہ نہیں، میری موت سامنے آ جائے. آنکھیں بند کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس سامان کے ساتھ ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں اس وقت جو آدمی کی کیفیت ہوتی ہے وہ خوشی کی انتہا ہوتی ہے. جہاں وہ اپنی ساری زندگی ہار گیا تھا، وہ اپنی زندگی ہار گیا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ختم ہو گیا اور اس نے اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر دی ہے. لیکن اچانک اس کو جب یہ اونٹنی سامان کے ساتھ ملتی ہے، حضور فرماتے ہیں تم بتاؤ کہ اس وقت آدمی کی کتنی خوشی کی کیفیت ہوگی جو اپنی زندگی موت کے حوالے کر گیا تھا. صحابہ نے فرمایا وہ تو انتہائی زیادہ خوش ہوگا. حضور فرماتے ہیں جب یہ والی جو خوشی آدمی کی ہے نا، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کی طرف لوٹتا ہے. جتنی خوشی اس آدمی کو اونٹنے کے مال کے ساتھ آنے پر ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو اس آدمی کی طرف ہوتی ہے جو اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جو اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے.